دوسری خصوصیت جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کی وہ ہے صلح حدیبیہ، جہاں میرے نبی کو روک دیا گیا تھا، ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے۔ 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے نبی کو روک دیا۔ آپ نے حضرت عمر کو کہا آپ جائیں مکے والوں کو سمجھائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے 3 دن کے لیے اجازت دے دیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اعتراض نہیں ہے جانے پر، میں چلا جاتا، لیکن میرے مزاج سے تو آپ واقف ہیں، کوئی اونچ نیچ کی بات ہو گئی نا مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہاں کنبہ ہے، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں، ان کا احترام ہے، آپ انہیں بھیجیں۔ حضرت عثمان میرے نبی کے سفیر بن کے گئے۔ ایک جملہ جو حضرت انس نے کہا، حدیث کی کتابوں نے اسے نقل کی، جن لوگوں کو عربی آتی، تھوڑی سی عربی آتی، اردو میں مزہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو میں کر دوں گا لیکن وہ لذت جو اس جملے میں ہے نا وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کی سبحان اللہ بتائے گی کہ انہوں نے اس جملے کی لذت حاصل کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کانا عثمان رسول اللہ، اردو میں کیسے معنی کروں یار، کانا عثمان رسول اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے اور عثمان نبی پاک کا رسول بن کے گیا ہے۔ کانا عثمان رسول اللہ، رسول بمعنی قاصد، رسول بمعنی ایلچی۔ حضرت عثمان چلے گئے۔ اب یہاں گفتگو ہونے لگی طوبی لعثمان طاف بالبیت، عثمان بڑا خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، ہم تو یہاں پھنسے بیٹھے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہ تو پہنچ گئے۔ میرے نبی تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا عثمان اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک میں ساتھ نہیں ہوں۔ اعتماد دیکھیں، میرے نبی کا اعتماد دیکھیں۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، ہم نہیں آنے دیں۔ انہوں نے کہا وہ بیت اللہ ہے، طواف کر لو، تم آ گئے ہو طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں۔ حضرت عثمان گرفتار ہو گئے، افواہ اڑی قد قتل عثمان، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا تک خبر پہنچی، آپ خیمے سے باہر آئے، ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے کہا میرے ہاتھ پر قصاص عثمان کے لیے بیعت کرو، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے، قصاص عثمان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ اگلی بات ہے سننے کی،
جب یہ بیعت مکمل ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو میرے نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرنے لگا ہوں، اور اس بیعت کے شرف میں عثمان کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا ہے؟ اسے بولو یار، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی۔ آپ سورت فتح پڑھیں، جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن اسی سورت فتح میں اس سے پہلے میرے رب نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ انما یبایعون اللہ، ید اللہ ہے، ید اللہ کا معنی کرو، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اس کے اوپر رب کا ہاتھ۔ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ ساری بات میں نے کیوں کہی؟ آپ تو اس کی تہ تک نہیں پہنچے، میں آپ کو تہ تک لے جاتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ رب نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ عثمان کا ہاتھ بھی پھر کس کا ہاتھ بنا؟ اللہ کا ہاتھ ہی تو تھا نا جو ناشر قرآن بننا تھا، جس نے ناشر قرآن۔ لوگ تو جامع القرآن کہتے، میں نہیں کہتا، جامع القرآن خود میرا نبی ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے میرے نبی خود ہیں۔ علماء کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، شاید فیس بک پہ چڑھے تو اس میں بڑے تبصرے بھی ہوں کہ یہ بندیالوی نے کیا کہنا شروع کیا ہے۔ جامع القرآن جو ہے نا، وہ خود میرے نبی ہیں۔ کسی صحابی نے قرآن کو جمع نہیں کیا نہ، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو باور کروایا جائے کہ صحابہ نے جمع کیا، اور جو آیتیں حضرت علی کے حق میں تھیں وہ باہر نکال دیں، تے مطلب دی آیتاں۔ یہ موقع دیا گیا ہے کہ صحابہ نے جمع کیا، نہیں، میرے نبی نے خود جمع کی۔ کیوں جی؟ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے فرمایا ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا۔ دور کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ میں نے سنایا، ایک دفعہ اس نے سنایا۔ قرآن جمع نہیں تھا۔ دور کس کا تھا؟ صحابہ حافظ نہیں تھے، پہلے چاروں خلیفہ حافظ ہیں۔ قرآن جمع نہیں تھا، حافظ کس کے تھے؟ قرآن خود میرے نبی نے جمع کیا۔ کیوں جی؟ آپ نے یہ علماء سے نہیں سنا کہ جب کچھ آیتیں اترتی تھیں تو میرے آقا فرماتے تھے ان آیتوں کو
فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ نہیں بیان کرتے علماء. میرے نبی نے خود ترتیب دی. حضرت عثمان کا کمال کیا ہے؟ وہ قرآن کے ناشر ہیں، ناشر. کوئی تمہیں اس طرح نہیں سمجھائے گا اس طرح میں سمجھانے لگا ہوں. عربی زبان میں اختلاف ہے. حجاز کی زبان اور ہے، مصر کی زبان اور، حبشے کی زبان اور ہے، شام کی زبان اور ہے. آج بھی فرق ہے. آج بھی عربی میں گاف نہیں بولا جاتا. حجازی بولی میں، حجازی بولی میں گاف نہیں ہے. سرگودا کو کیا کہیں گے؟ سرجودھا. گاف کو جیم بولے. اور مصر میں جیم کو گاف بولتے. جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر. چلو جی، وہ گاف کو جیم بولتے ہیں اور یہ جیم کو گاف. یہ اختلاف کیوں جی؟ پنجابی میں نہیں ہے اختلاف، پنجابی زبان میں. اردو میں فیصل آباد کی پنجابی اور ہے، لاہور کی اور ہے، خوشاب کی اور ہے، میاں والی کی اور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی اور. ایک علاقہ ہے میاں والی کے علاقے میں جمعے کو کہتے ہیں زمہ، جمعے کو زمہ. تو جب وہ زمہ کہتے ہیں تو اس سے مراد بدھ ہوتی ہے؟ جمعہ ہی ہوتا ہے نا. جیم نہیں بول سکتے، زے بول دیتے. کئی ہمارے لوگ زے نہیں بول سکتے، وہ کہتے ہیں عزیز ذوانتقام کو کہتے ہیں عجیج ذوانتقام. وہ زے نہیں بول سکتے، زے کو جیم بول دیتے. تو یہ اختلاف ہوتا ہے زبانوں میں. میرے آقا کے دور میں جو لوگ حبشے سے آئے، مصر سے آئے، عراق سے آئے، انہوں نے کہا سن اپنے اپنے لہجے چ قرآن پڑھن دی اجازت دیو. جیم کو گاف بولنے، گاف کو جیم بولنے. مقصد تو وہی ہوتا ہے، مطلب تو وہی ہوتا ہے. ہمیں اپنے اپنے لہجے میں بولی میں پڑھنے دو. آپ نے اجازت دے دی. مصر والوں نے قرآن لکھ لیا اپنی بولی میں، حجاز والوں نے اپنی بولی میں، حبشے والوں نے اپنی بولی میں، عراق والوں نے. حضرت عثمان کا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے سوچا اجے تے خیر ہے، ہم زندہ ہیں، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ نسخے جب دنیا میں پہنچیں گے نا، اختلاف ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. کوئی نسخہ پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی افغانستان میں، کہیں مصر کا، کہیں عراق کا، کہیں حبشے کا، کہیں گاف، کہیں جیم. تو یہ اختلاف ہو جائے گا. حضرت عثمان نے یہ سارے نسخے اکٹھے کیے اور امت کو اس زبان پہ اکٹھا کر دیا جس زبان میں جبریل قرآن لے کر اترا تھا. یہ حضرت عثمان کا کمال. تو وہ ناشر قرآن، انہوں نے حجازی زبان میں سب کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر. تو یہ کام وہی کر سکتے تھے جن کا ہاتھ، میرے نبی نے کہا تھا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور رب نے کہا میرے نبی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اس بیعت والوں کے لیے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس کے بعد بھی کوئی بندہ بھونکے اور بکواس کرے اور اصحاب حدیبیہ کی کردار کشی کرے، ان کی ذات میں کیڑے نکالے، ان کی غلطیاں گنوائے، وہ اپنا عاقبت آخرت کے بارے میں سوچے. میرے رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. شجرہ کا معنی تو تم کرو یار. ماضی پر قد داخل ہوا، معنی قسم کا ہوا. پھر رب نے لام تاکید کے لیے رب لائے لقد. مولا انہی ہی آنکھ دیندا تو رب جو ہویا ساڈا. فرمایا نہیں،
مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ اور معبود ہونے کی قسم ہے، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ آگے اللہ نے حد کر دی، فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، ظاہری حالت کو دیکھ کے راضی نہیں ہوا، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں کو پرکھ کے جان کے پھر میں نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا کی تھی۔ ہمارے تلگنگ کے علاقے میں ایک پنڈ ہے لیٹی، وہاں ہمارے ایک عالم تھے، قاری تھے، قاری محمد امیر سے۔ ان کا گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل کا، اور آج صبح اسی حادثے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں ان کا حفظ کا بڑا مدرسہ ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے حفظ کیے۔ آج بڑے بڑے علماء بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ بڑے نیک آدمی تھے، جماعتی ورکر تھے، کارکن تھے، جماعتی درد تھا، مسلک کا درد تھا، اس کے لیے محنت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، باہمت آدمی تھے۔ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔